Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Iqbal Contractor live from New York, and today we are live with Allama Maqsood Adri Sahab, Allama Khalid Mahmud Sahab, Muhammad Khalid Usman Ali Azhari Sahab, or Allama Alhaj Shehzad Hanif Madni Sahab के साथ में हैं हम. I'm sorry if I made any mistake in pronouncing your names, but माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के और आप सबके मिल के. अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे. मैं अल्लामा कारी मुफ्ती कारी सॉरी अल्लामा मुफ्ती मकसूद कादरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम का हैंडलिंग भी वही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट टू गुड एट नकाबत में, इसलिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये बड़ा एक ख़ास वैसे तो रोज़ ही रमज़ान का हर रोज़ ही ख़ास है, लेकिन आज का ये ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ समझ लें कि ये इंटरनेशनल हो गया। हमारे इकबाल भाई इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं न्यू जर्सी में, आप न्यूयॉर्क में हैं, और हमारे ये दो बड़े नामवर आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात जनाब उस्ताजुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब हज़रत हाफिज़ अल्लामा कारी मोहम्मद खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी, और उनके साथ हमारे पहली दफ़ा अमेरिका के लिए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है कि आज हम एक बड़ी खास शख्सियत अपने साथ लाए हैं, जनाब अलहाज मौलाना शहजाद हनीफ मदनी, और माशाअल्लाह बड़ा ही मखसूस अंदाज है नाज शरीफ पढ़ने के हवाले से. तो बगैर किसी लंबे चौड़े तारुफ के, इनका तारुफ ये खुद ही है, तो मैं ये मुल्तमिस हूँ कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी से कि आप कलाम पाक और नाज शरीफ या चंद कलिमात से अपनी हाज़िरी पेश करें. सुभान अल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. سبحان اللہ الله الله اللهم زد فضيلك يا شيخ. سبحان الله يا شيخ. سبحان الله يا شيخ. سبحان الله. وما
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سبحان اللہ اللہ. احسنت یا شیخ ماشاء اللہ. إن ربي لسميع الدعاء. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن ربي لسميع الدعاء. یا اللہ 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 ربنا تقبل دعانا یا رب یا رب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللہ اکبر. اللہ اکبر سبحان اللہ. آمین 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 آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ یا شیخ. ماشاء اللہ یا شیخ. ربنا وتقبل دعاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین یا رب. اللہ اکبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي سبحان اللہ سبحان اللہ. إلى
ربك راضية مرضية. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت کمال کر دیا, بڑے خوبصورت انداز میں. اور پھر جو آیات آپ نے جس کا انتخاب کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور پھر ابھی اس وقت یہ پاکستان میں سحری کا وقت ہے, یعنی جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور جو آیات اور رمضان کا مہینہ, اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کا تجدید کی جا رہی ہے, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, یا اللہ ہم جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. یا اللہ تو ہماری عبادتیں بھی دیکھ رہا ہے, ہمارا روزہ بھی دیکھ رہا ہے, ہماری نمازیں, ہمارے صدقات, ہماری خیرات. اور اس وقت یہ جو کرونا وائرس کی یہ جو وبا اور یہ جو خوف اور ہراس ہے اس دنیا میں, یا اللہ تجھے تیرے سامنے ہماری کیفیت, اور پھر وہ جو دعا کس طرح کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی, مجھے اسحاق بھی دیا, اسماعیل, یہ ننھے سے پھول تو نے عطا کیے. یا اللہ تو نے اولاد دی, اور پھر ساتھ میں اپنے عقیدے کا اظہار ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ انک سمیع الدعاء, کہ یا اللہ تو دعائیں سننے والا ہے. لوگوں جن کو ابھی بھی شک ہے, دیکھو رب نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے. اور قاری صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ضرور. وہ پروردگار عالم, دیکھیے دعا کیا ہے کہ بڑھاپے میں کہ اولاد دے سکتا ہے. یہ جو وبا, یہ جو مرض, یہ جو بیماری, یہ جو پینک سچویشن, مطلب آل اوور دا ورلڈ, مطلب اس وقت ہے جو ٹینشن, جو ایک بہت ہی مطلب میں سمجھ کریٹیکل حالات پوری دنیا میں قائم ہیں. اگر وہ بڑھاپے میں جب چاہے جس کو چاہے, اور پھر اپنے پیغمبر, پھر اپنے محبوب, اپنے پیاروں کی بات سننے کے بعد پھر آخر میں جو بات قاری صاحب نے کہی اور آپ نے کہی کہ وہ آواز سننے والا ہے, اور یہ تہجد کا وقت ہے, ہم اسے کہتے ہیں مالک ہماری بھی سن لے, دکھیوں کی سن لے, بیماروں کی پریشان و حال کی سن لے. کون ہے تو بڑھاپے میں اپنے محبوب پیغمبر کو اولاد دے سکتا ہے, تو نلائکوں پہ مہربانی نہیں کر سکتا, تو مالک ہے کیونکہ تو سننے والا ہے. اور آج بھی قاری صاحب نے جو دن میں تلاوت کی کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. میں تہجد کے وقت میں مالک اس آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں, تجھ سے تیرے پیاروں کا صدقہ مانگ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ مالک ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما, اس وبا سے نجات عطا. میں اب ملتمس ہوں ماشاءاللہ. دیکھا کس طرح حضرت نے بڑا بر وقت جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے, اور بلکہ یہ دعا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ اہل اسلام کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اللہ انہیں قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ کا تو ایک اشارہ چاہیے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یا اللہ ایک امر کن فرما دے اور اس بیماری سے ہماری نجات عطا کر دے, اور یا اللہ دنیا کے اندر پھر وہی رونقیں بحال کر دے, اور اپنے دونوں حرمین کو بھی اس کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں, کعبۃ اللہ میں بھی طواف والے جلوے نظر آئیں, اور مدینہ طیبہ میں بھی درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہوئے وہ عاشق نظر آئیں, اور ہماری مساجد اور مراکز کے اندر وہ بہاریں واپس آ جائیں. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ, اور ہمارا یہ دیکھیں ہمارا افطاری کا وقت ہے, آپ کا سحری کا وقت ہے. افطاری کے وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, سحری کے وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ادھر سے ہم دعائیں کر رہے ہیں, آپ ادھر سے آمین کہتے جائیں, ادھر سے آپ دعائیں کرتے جائیں, ہم آمین کہتے جائیں, اور انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ضرور سرخرو فرمائے گا. میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان جناب محترم الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں, اور ساتھ میں جو بھی مناسب سمجھے. پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دیے جلانا
اور اشرۂ رحمت میں دیے جلانا، اور پھر جو لوگ پریشان حال ہیں ان پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چراغ محبت مصطفیٰ علیہ السلام جلا کر ان کے دلوں کو روشن کرنے والے محترم اقبال صاحب جو نیو جرسی سے ہیں، ان تمام دوست احباب، ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے بڑھ کر اپنے محسن محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب کا، اور پھر علامہ مقصود قادری صاحب کا۔ ایک قاری صاحب سے توسل سے میں علامہ مقصود صاحب تک پہنچا، پھر ان کے توسل سے پھر اقبال صاحب، یہ محبوب ہستیاں، یہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے پھر 4 یاروں کی نسبت سے 4 نسبتوں کا یہ چراغ جل رہے ہیں۔ میں کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ بات پر جو چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ بات پر اللہ اللہ اللہ، بات پر جو چھوڑ دیتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دل شکستہ وہ جوڑ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ان پر کیا کہنے، سبحان اللہ، بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، میرے آقا نچوڑ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، میرے آقا نچوڑ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، ان کے جود و سخا، واہ واہ واہ، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مانگو شیر سماعت کیجیے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ، وہ نظر جس طرح
نہیں آتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نظر جس طرح نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑتے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ہم وہ رستہ پوری نعت شریف کے اندر اس مدحت مصطفیٰ علیہ السلام کی کارواں میں بہت بڑا شعر کعبہ بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ بنتا ہے اس طرح پھر وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدھر کو موڑ دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جدھر سبحان اللہ کو موڑ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت یہ جزاک وسیع الدین سہروردی صاحب کے والد صاحب ہے نا علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا کلام ہے ماشاءاللہ اور پڑھا بھی آپ نے بہت بہت کمال پڑھا ہے مدنی صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کے سوز میں مزید برکت عطا فرمائے میں کہتا ہوں آپ اسی تسلسل کو جاری رکھیں تو بہت اچھا رہے گا بہت اچھا میں جاری بھی اس کو رکھتا ہوں جی لیکن ساتھ ساتھ میں ایک کیونکہ میرا دل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جس طرح قرآن پاک کی آیات سے بات ملی اس پروگرام کے حوالے سے کیونکہ پوری دنیا دیکھتی ہے سارے لوگ دیکھتے ہیں بس میں ایک چیز آپ سب سے عرض کروں گا ایک میسیج کے طور پر کہ آقا علیہ السلام کی امت اس وقت بہت پریشان ہے اور جو لوگ پور سچویشن میں ہیں جو مطلب یو نو ویری ویل کہ جو پور سچویشن کون مارے مسکین بندے جو ہیں آپ کے ارد گرد دائیں بائیں اگر کوئی ایسا نظر آئے تو تصویر بنوانے کی بجائے خاموشی سے جا کر اس کے گھر کا راشن اس کی مالی معاونت کی جائے یہ بہت بڑا اجر ہے مالک آپ کو ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا آمین جی میں دو تین اشعار ایک بہت اور کلام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں کوشش کر دیتا ہوں اس کلام کے چند شعر پیش کر دیتا ہوں ہندوستان کے شاعر ہیں ان کا لکھا ہوا کلام ہے جی خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سنبھل گیا بہت ہی خوبصورت کلام ہے حضرت یہ تو واہ واہ بہت ہی خوبصورت بہت سبحان اللہ جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے
संभल गया सुकून पाया है बेबसी ने सुभान अल्लाह माशा दूध गम से निकल गया ख्याल हज़रत सुभान अल्लाह हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी हमारी कुल्बे सुभान अल्लाह परी मिली तो बचा के दामन सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह और हुजूर किबला शेर समाप्त कीजिएगा इतना बड़ा शेर है ये बाबों वाला शेर है मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो अल्लाह अकबर वाह 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 मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो और देखो मरा नहीं हूँ हाय 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 वाह 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 नबी में मरा नहीं हूँ नबी में वाह 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 नबी में लिबास हस्ती बदल गया वाह 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 सुभान अल्लाह हाय 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 वाह 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 कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी मैं शाम में अल्लाह 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 कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी शाम अबद गया हूँ आए ये तड़प जाने वाली कोई बाबों की जो सोबत है ना सिर्फ उनके लिए बातें कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी मैं शाम
अबद गया हूँ तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने अल्लाह अकबर गया अल्लाह अल्लाह तलाश जाना मक्का समाप्त कीजिएगा अल्लाह बफैल हसन इब्न साबित परंग नाते नबी अकरम सुभान अल्लाह कमर में शेरों सुखन सुलह में अदब के मोती सुभान अल्लाह गया वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आपको ही सुनते रहे ऐसा ही लगता है हमें, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी हमें। सही बात है, ऐसा लगता है इतना दिल को सुकून आया। उनका रोजा भी बंद होने वाला है, तो हजरत साहब में आपने अगर कोई चाय वाय पीनी है तो कर लें। तो कारी साहब इतने में एक नात कारी साहब से भी सुन लें, कारी अल-अज़हरी साहब से। जी बेशक। नहीं इतनी खूबसूरत नात पढ़ी जा रही है, ये कोई बयान कर दें कुछ चंद कलिमात बरकत के लिए कारी साहब। शहजाद अनीफ मदनी साहब का और मेरा इलाका भी एक है, ये सीडी इज माय सीडी सेम। वो हजरत ने आपसे व्हाट डिफरेंस बिटवीन मी एंड शहजाद अनीफ मदनी साहब, प्लीज यू गिव मी अ टाइम फॉर ड्रिंक समथिंग। मैं शहजाद मदनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मुझे ना हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुझे ये जो पहले वाला कलाम पढ़ा था उसमें मुझे आजम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो अशार याद आ रहे थे। अगर वो साथ गिरा में अगर आप उसी रंग में उसको पढ़ते की करा काली रात नहीं मुकदी तू पंजाबी कलाम मैं कह देता हूँ एक जैसे जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं। वाह 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 की करा काली रात नहीं मुकदी। वाह 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 की करा की करा काली रात वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ा वाह 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 तुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, ये क्या छेड़ दिया आपने कारी साहब। सैरी को छोड़े, अब तो मालिकों की बात हो बस। हाय हाय सुभान अल्लाह। तुझे हो दो
जीवे हस्ती मिटाई आदम दी जीवे हस्ती सुभान अल्लाह जीवे हस्ती जीवे हस्ती मिटाई आदम दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हसरतां भी कदे क्या कहने वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 अल्लाह अकबर मिटा सुभान क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बाबा क्या कहने और मिसरा है नाथ शरीफ में के गल ना कर दो नजर ते पा जान दो नबीना हबीबना करीमना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम नीविया नदरा करके लंग टुरे अल्लाह 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 नीविया नदरा करके लग टुरे गल ना कर दो नजर ते पा अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह गल ना कर दो ते पा अल्लाह वाह 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 क्या कहने सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। आज मुझे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना जी कॉन्ट्रैक्टर, वो सारी दुनिया जानती है कि कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर मदीना मुनव्वरा की निस्बत वाला हो, अल्लाह पाक आपके ईमान मुबारक करे बस आमीन जितने भी रुके काम होते हैं ना जी, जितने भी रुके काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बहुत जल्दी वो सारे काम, क्यों कारी साहब? लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से पहले वेंडर का होना जरूरी है। वेंडर आप जैसा हो, कॉन्ट्रैक्टर फिर इकबाल भाई जैसा हो, तो फिर क्या ही बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी बातों के बाद कॉन्ट्रैक्टर भी, मैं भी, आप भी, वेंडर भी, सारे एक ही बात कहेंगे, अल्लाह अकबर। मेरी तो सारी बेशक 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 से है। एक्चुअली मेरे जहन में आजम साहब का राग और टाइम ऐसा है कि वो ज़हन से निकल नहीं रहा। मैं पढ़ता हूँ जी, लेकिन एक दफा दूल्हे पाक पहले पढ़ने तो सारी हुजूर मेरी तो सारी से है,
میں بے قرار آپ سے ہے بے قرار میں بے حضور میری ساری بہار آپ سے اصل میں یہ مغل ہونا میرا دھیان مجھے کہنا کہ گل نہ کر دو نظر تے پا جا دو ہاں جی تو میرے ذہن میں وہی بات اٹکی ہوئی تھی تو اس لیے میں معافی چاہوں گا اگر کسی کو یہ لگا ہو کچھ بھی نہیں ہے سر وہی بات نہیں یہ تو اپنی گھر کی محفل ہے شہزاد بھائی جہاں روداری ہو اور جہاں محبت کی باتیں ہوں وہاں سر نہیں دیکھے جاتے حضور میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں یہ ارض سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بے شک بے شک یہ حاضری کا سبب بے شک بے شک بے شک بے شک میں بے قرار 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 میرا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار میں بے سبحان اللہ سبحان بے شک بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی بڑی ندامت ہے میرے آقا
رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی یہ میرا اللہ بے شک سیاہ کار ہوں اللہ اکبر آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں یہ جتنی عزتیں ہمیں ملی ہیں یہ ہماری پہچان ہمارا نام جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سرکار کا صدقہ ہے سرکار کا وسیلہ بے شک بے بے شک شک ورنہ ہمیں کون جانتا ہے یہ سب آپ کا فیض ہے یا رسول اللہ صلی اللہ سیاہ علیہ کار وسلم آقا بڑی ندامت ہے اللہ اکبر ہائے 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 کیے میرا وقار آپ سے ہے ہائے میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار قرار آپ سے بے شک بے شک بے شک میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ میں ککھا نالو بہت ہو اللہ ہائے ہائے تیرے سایہ مینوں لکھ کیتا میں تے لکھ بن کے سچیا سایہ تیرے اللہ اکبر واسطے کدے نہ ککھ کیتا کردا انج سردار کوئی تکیا نہیں جویں تو غریباں دا حق کیتا حق کیتا ہائے ہائے اللہ اکبر بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک بہتے
اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور آپ کی یادوں میں اشک نعمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار اللہ اللہ اللہ. میں بے قرار تھا، اللہ اکبر. سارا قرار آپ سے ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ صالح. مدنی صاحب آپ نے ماشاء کمال اللہ. کر دیا. جزاک یہاں اللہ، مجھے جزاک اللہ. دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے. کیا بات ہے. یہ قرآن شریف میں جو آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، سکون اور قرار ملتا ہے. تو اس کی تفسیر میں ایک تابعی ہیں امام مجاہد، وہ کہتے ہیں ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی ہیں. سبحان اور اللہ. یہاں پر علماء نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے، ذکر اللہ سے مراد حضور ہے، کیونکہ اللہ کی یاد تو حضور کو دیکھ کے بھی تو رب یاد آتا ہے، حضور کے ذکر سے بھی تو رب یاد آتا ہے. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، قرآن پاک پڑھنے اور سننے سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے، آپ کی حدیث سننے سنانے اور آپ کے تذکرے اور ناز سننے سے اور آپ پر درود و سلام پڑھنے سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ایک بہت پیارے بھائی غلام محی الدین قادری صاحب بہت محبت کرنے والے ہیں، اور بار بار وہ اپنی محبتیں بہت دیکھ رہے ہیں، اور بار بار ہر مصرے پر ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے. بے شک ماشاء اللہ محبتیں دے رہے ہیں. میں بالکل یہ جو بھی عزت ہے، میں حضرت واسی جی ایک ہمارے خوبصورت پروگرام کے لیے بھائی کہہ رہے ہیں جی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب صدر ہیں منہاج نعت کونسل آسٹریلیا کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی نعیمی جی ایم آپ کا بہت شکریہ. 2-3 شعر حضرت واصف علی واصف صاحب کی نعت شریف کے ہیں. درود پاک اللہم صلی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم یا حضور ہی کے کرم سے سبحان اللہ سبحان اللہ. بنی ہے بات میری. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری. سبحان اللہ. حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری. حضور پر او فدا ساری کائنات میری. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. حضور پر او فدا ساری کائنات میری.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر سبحان اللہ. حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے. بے شک بے شک، واہ واہ سبحان واہ. اللہ. سبحان اللہ. حضور ہی کا تصور یہ میری عبادت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے. حضور کے ہی وسیلے سے ہے نجات میری. سبحان اللہ، بے سبحان شک اللہ. بے شک سبحان بے اللہ. شک. سبحان اللہ. حضور ہی کے وسیلے سے ہے نجات میری. سبحان اللہ. سبحان اور شعر آیا حضور واہ واہ دل کے کانوں سے اور سر کے کانوں سے بھی. واہ. ترے حبیب سے ہستی کو مل گیا درے حبیب سے ہستی کو مل گیا وگرنہ کونوں میں اور کیا ہے ذات میری. اللہ اکبر، بے شک بے شک. کونوں میں اور کیا ہے ذات میری. انہی کی یاد میں رو رو کے دل گزرتا ہے. اللہ انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزرتا ہے. انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری. اللہ. اللہ اللہ. ہو رہی کے کرم سے بنی ہے بات میری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت بہت خوب. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. واہ جی واہ، ماشاء اللہ، زبردست، بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. کلام کا انتخاب بھی بہت اعلیٰ، سحری کے اعتبار سے بھی، اور اتنی زبردست روحداری ہے سبحان اللہ. کہ وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن دل بھر نہیں رہا. دل بھر نہیں. دل ابھی بھی دل ایسے بھر نہیں رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی شروع کیا ہے. اور یہ تو برکات ہیں جناب رمضان کی بھی اور خلوص دل سے پڑھنے کی بھی. اور ماشاءاللہ جو ہستیاں یہاں نظر آ رہی ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے تھرو، ان لوگوں کی برکات بھی ہیں کہ وہ بھی کتنی محبت سے، اور بار بار کامنٹس بھی جو ہیں وہ یہاں پہ جو اپیئر ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست، ماشاءاللہ. یہ سب محبتیں ہیں جی، اور سب سے بڑھ کر نسبت کا فیض ہے. بے شک. بے شک. بے شک. کوئی مطلب میں تو اکثر محفل بات میں کہتا ہوں کہ تیرے باغ بہار گلزار وچوں ایک گندڑا مندڑا میں بھی صحیح. اقبال بھائی پنجابی سمجھتے ہیں آپ نا جی؟ جی ہاں، مجھے سمجھ آتی ہے حضرت. ہاں، یہ ذرا زیادہ مشکل پنجابی ہے نا جی.
نہیں پھر بھی یعنی سمجھ لیتے ہیں 95% سمجھ لیتے ہیں, بول نہیں میں سکتے. دوبارہ کہتا ہوں جی. تیرے باغ بہار گلزار وچوں ایک گندڑا مندڑا میں بھی سہی, تیرے باغ بہار گلزار وچوں ایک گندڑا مندڑا میں بھی سہی, تیرے عالم فاضل مفتی بہتے ایک مسخرہ بھنڑا میں بھی سہی, تھوڑی زیادہ ہے نا. تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا متڑا میں بھی سہی. یہ کوئی کاراگری نہیں ہے جی, یہ ہے, یہ ان کی وجہ سے ساری بات ہے. اور میں چاہوں گا کہ 2-3 شعر حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے میں 2-3 شعر بہت خوبصورت. جی 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 حضرت یہ جو ہے نا, یہ الیاس اختر صاحب ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں, اور یہ نیو یارک میں بہت ہی ہے, ان کی فرمائش آ رہی ہے, تو ان کا کلام آپ سنا دیں. کیا ہے؟ کیا کروں کے یاد آتی ہے وہ سنہری جالیاں. پنجابی لگتا ہے کلام. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کروں کہ یاد آتی جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. اللہ اکبر. میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. اللہ اکبر. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک, اپنی پلکوں سے انہیں میں پلکوں سے انہیں میں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا دیر تک, ہاں دیر تک, ہاں دیر تک, ہاں دیر تک. دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ یاد آتی ہے آمین آمین. لگتی ہے پھر بھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرد
امید کی کرنیں نہیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جالیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مدینہ 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 آقا میرے آقا اپنے قدموں آمین 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 ثم آمین ثم آمین. آقا میرے آقا اپنے قدموں میں بولا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. آقا میرے آقا اپنے قدموں میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے، مدینہ سبحان اللہ. سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا. غلام کیجے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حق سے سلام آیا، کیا کروں کہ یاد آتی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پنجابی ایک نعت سنانی پڑے گی کیونکہ ہمارے سارے بہت سارے 70% پنجابی ہے. جی میں پنجابی کے جو شعر کیفیت والی جو ہے نا، جو آپ چل رہے ہیں جس کیفیت سے بھی، اسی کیفیت والی نعت سنا. میں کوشش کرتا ہوں جی کہ میں سوری خالد صاحب آپ کو بھی سنانا ہے، آپ کو بھی آئی ایم جسٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں آپ ہی کو فرمائش کرے جا رہا ہوں. ہاں ہاں قاری خالد صاحب آپ نے اگر پڑھنا ہے تو ابھی آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مدنی صاحب پڑھ لیں. نہیں جی میں ان کی موجودگی میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں ماشاءاللہ جتنا اچھا اور بسروداری سے پڑھا جا رہا ہے تو بہت اچھا سنا، بہت اچھا.
اور یہ ہے کہ ہم تو مطلب پھر موقع مل جائے گا، ملتا رہتا ہے، پھر پڑھیں گے، اکٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. جی شہزاد بھائی بسم اللہ. بسم اللہ. رجا ہے مناجات میں بڑی کیفیت ہے، اس نعت میں بہت ہی درد. مینوں مجبور تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، کرو مہربانیاں. آمین. مجبوریاں دوریاں نے ماریا. ڈاڈا غریب آقا، کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں. ڈاڈا غریب آقا، اللہ 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 اللہ. بول میرے در نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں. تساں بھی تے ڈیرا آقا بڑی دور لا لیا. سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، کرو مہربانیاں. اللہ اکبر. جا کے دسے اللہ دے حبیب نو درد ہے جدائی والا، دکھیا غریب نو، دکھیا غریب نو. سوچاں وچ روگ جدڑی لا لیا. اللہ اکبر اللہ. مدینے آقا، کرا مہربانیاں، کرو مہربانیاں. جا کے کدی ویکھاں سونے، گنبد
بدریاں ہریالیاں پھر میں نیازی تمہار روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں اللہ تیرونا سارا میں شیراں وچ سنا لیا اللہ 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 صد لو 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 اللہ 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 صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں آقا کرو مہربانیاں آقا کرو مہربانیاں آقا کرو مہربانیاں آقا مہربانی آقا کرو مہربانیاں آقا میرے 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 آقا کرو مہربانیاں ان تے کرو مہربانیاں ان تے کرو مہربانیاں کرو مہربانیاں اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنتم احسنتم ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ مسا خوش فرمائے ماشاء اللہ بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز میں مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اور بڑا عمدہ کلام پیش کیا ہے تو بے شک بہت معمول کے وقت سے زیادہ ہو چکا ہے بہرحال میں آج جو ہمارا ایک ساتھ میں تربیتی چونکہ ماحول بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث شریف سن لیتے ہیں برکت کے لیے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جی بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ایک بار پھر ہم اس رمضان المبارک کی خصوصی نشست میں شریک ہیں ہمارے اقبال کانٹریکٹر صاحب نے اس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ہیں یا بعد میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام شہر الصبر بھی رکھا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں تو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تؤتہن امۃ قبل کہ اللہ نے میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 خصائص 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی 5 خاص چیزیں
رمضان تو رمضان سراپا رحمت ہے، رمضان میں فرشتے آتے ہیں، جنت کے دروازے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ 5 حضور فرما رہے ہیں خاص چیزیں ہیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی۔ پہلا فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز تر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دانت صاف نہیں کر سکتے، دانت صاف کرنے چاہیے، وہ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے معدے میں سے ایک مخصوص قسم کی سمیل آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کا پیٹ خالی ہے، اس کو کہتے ہیں خلوف۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دانت صاف نہ کریں، دانت صفائی تو ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک، 70 گنا جب آپ مسواک سے نماز پڑھتے ہیں، 70 گنا آپ کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ بے شک، فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اس کی تشریحات میں علماء نے بہت زیادہ کلام کیا، بعض نے یہاں تک لکھا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو مشک اور عنبر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ کہا نہیں، یہ باب المحبت میں سے ہے کہ روزہ دار اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ نہ صرف روزہ دار بلکہ اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، عام طور پر فطرتاً لوگ جس سے گھن کرتے ہیں، نفرت ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے وہ بھی اس کی جو گھن ہے وہ بھی مجھے اس کی عزیز اور پیاری ہے۔ اور بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ شہید کے خون کی جو خوشبو ہے وہ مشک اور عنبر کی طرح ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو شہید کے خون سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے تستغفرهم الحیتان حتی یفطروا، کہ سمندر کے اندر مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک روایت میں تستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے، جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جنت آج وہ میرے بندے اور بندیاں جو تکلیف برداشت کر کے، جو ہر طرح کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بہت جلد آ کر تجھ میں آ کر آرام کریں گے اور تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر چوتھی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو سرکش شیطان ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو قید کر دیتا ہے تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ نیکی کر سکیں۔ اور پھر فرمایا جب آخری رات آتی ہے وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان کی، اللہ تمام روزہ داروں کی، ایمان والوں کی، قیام کرنے والوں کی، تراویح پڑھنے والوں کی، صدقہ و خیرات ادا کرنے والوں کی، صدقہ فطر ادا کرنے والوں کی، افطاری کروانے والوں کی، اور غریبوں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی، اور اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت۔ صحابہ نے کہا کیا یا رسول اللہ اہیا لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہے کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا دراصل اصول یہ ہے جب ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے، اپنا کام پورا کر دے، تو اسلام کا تو حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ فرمایا پورا مہینہ چونکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی مزدوری کر دی ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، تو اس کا اجر، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ اللہ مغفرت اور بخشش کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ تو لیلۃ القدر کی برکتیں اپنی ہیں، وہ ایکسٹرا بونس ہے، یہ رمضان کی آخری رات کی برکت ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک گھڑی کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، قرآن شریف کو پڑھیں، قرآن شریف کو سنیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں، قرآن شریف کی تفسیر اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریں، نعت شریف پڑھیں، نعت شریف سنیں، ہمدردی کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ تو جب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ستار ہے۔ اس کی رحمت تو انتظار میں ہوتی ہے کب کوئی اس سے بخشش مانگے اور وہ اس پر کرم کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے بقیہ دن رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں ان دنوں کی، ان لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ساتھی آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ جو نیک نیتیں لے کر آیا، نیک مرادیں لے کر آیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بامراد کر دے۔ کیونکہ کوئی بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اتنی دعائیں مانگی ہیں تو کس کس کو اللہ دے۔ ساری کائنات حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألوا کل واحد مسألۃ، کہ اگر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوق کسی بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی فرمائش رکھ دے اور ہر کوئی اپنا اپنا سوال رکھ دے، ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگے اور اللہ سب کی دعائیں پوری کر دے، تو اللہ کے ہاں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے خزانے کم ہو گئے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ جیسے کوئی ایک سوئی لے کر کسی بڑے سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکالے تو سوئی کے ساتھ کتنا ایک وہ پانی لگتا ہے، فرمایا بس اتنا ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں سب کی ضروریات پوری کرنے کے بعد دے دیا گیا، اور وہ کئی سمندروں جیسے خزانے ابھی بھی اللہ کے باقی۔ سبحان اللہ اکبر۔ دعا قبلہ قاری صاحب سے کہتے ہیں دعا فرما دیں اختتام۔ بڑی خوبصورت دعا آپ نے فرما دی ہے اور ہم نے سب نے اس پر آمین کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ آن لائن اس میں آئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، انہوں نے کومنٹس کے ساتھ اپنی دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہم نے سب نے آپ کے اوپر، آپ کی دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ جتنی خیر کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ہم ساری کی ساری وہ خیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ جن شرور و فتن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کی وجہ سے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی شقی اور محروم نہ فرما، ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرما دے، ہمیں شقی اور محروم نہ فرما۔ اگر یہ رمضان ہمارے سے ایسے ہی کر گیا اور ہم شقی اور محروم رہ گئے تو ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ قرآن اور رمضان کی یا اللہ تو شفاعت قبول کرتا ہے، یا اللہ یہ ٹوٹے پوٹے روزے اور ٹوٹے پوٹے یا اللہ رمضان کی نیکیاں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ کا خود ہی فرمان ہے، حدیث قدسی آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری روایت میں وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ باقی ساری کی ساری چیزیں فرشتوں سے دلوائی جائیں گی، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے قیامت والے روزے دار کو دیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے اہل بیت کا واسطہ، یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا واسطہ، یا اللہ جتنی دعائیں بھی مانگی ہیں قبول و منظور فرما۔ جتنے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جن کے یا اللہ دل کے اندر جو جائز حاجات تمنائیں مراد مقاصد ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے سب کی جائز حاجات تمنائیں مراد مقاصد، اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما، سننے والوں کا سننا قبول فرما، بجاہ النبی الکریم وخلفاء الراشدین المہدیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حنیف بھائی کے لیے دعا کرنا ہے۔ حنیف بھائی کو اللہ صحت دے، تندرستی دے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اور جو بچے جو میڈیکل فیلڈ میں اور ہیں جو ہمارے میڈیکل فیلڈ میں خاص طور پہ مسلمان ڈاکٹرز ہیں یا جو فرنٹ لائن پر اس وقت مریضوں کے ساتھ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید قوت اور توانائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ قصور غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جن جن احباب نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا یا ہمارے انیب بھائی کو دعاؤں کے لیے کہا، قاری خالد عثمان علوی الازہری کو دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے الحاج شہزاد مدنی صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈال یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ يشفي امراضنا وامراض المسلمين اللهم يا رب الناس اذهب الباس انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمة میں آپ سب کا خاص کر کے علامہ صاحب کا کہ آپ نے ہم شہزاد مدنی صاحب کو، شہزاد حنیف مدنی صاحب کو انوائٹ کیا. اٹ واز ریئلی لائک ون آف دی بیسٹ ایکسپیرینس آف مائی لائف. انشاءاللہ وی ول ہیو ہم ہیئر انشاءاللہ جب حالات اپنے جیسے کیا کہتے ہیں جو نارمل ہو جائیں تو انشاءاللہ وی ول ہیو ہیئر ٹو. مدنی صاحب آپ کو اقبال بھائی نے دعوت دے دی امریکہ آنے کی، بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کر دے. اور قاری صاحب بھی ہمارے پہلے بھی آ چکے ہیں، اللہ دوبارہ آپ کا آنا بھی مقدر فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلام رکھے خالد صاحب. اینڈ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. اور میں ان کو بھی، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے اس کورونا وائرس میں جب بہت سارے لوگوں کی کیا کہتے ہیں یہ ہو گئے، انتقال ہو گئے، جو شہید ہو گئے، اللہ ان کو شہید کا درجہ دے. اللہ ان کی جو قبر کیا کہتے ہیں کفن دفن کے لیے جن لوگوں نے بہت سارے لوگ اللہ پاک ان کو ان کی جزا دے بس. کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو آل دیس تھنگس. اور وہ بھی خود سوچتے کہ یار میں جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، ایسا بھی سوچتے ہیں نا. اس لیے ان لوگوں نے اتنی ہمت کر کے ان لوگوں کو کام کیا ہے، ان کے لیے بھی اللہ پاک ان کو بھی اس کی جزا دے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.